خوبصورت نظر آنے کے چکر میں اپنی آخرت کو ضائع مت کیا کریں۔ اللہ نے ہم سب کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بنانے والے نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ یقین کر لیجئے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بہت عزت دی۔ تو اس پر بھی یقین کر لیں کتنی خود اعتمادی، خوبصورتی آپ کے پیدا کرنے والے نے آپ کو عطا کی۔ پھر ایک مسلمان کو سیلف کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انفیریورٹی، سپیریورٹی، کمپٹیشن اور نیچا دکھانا، اونچا دکھانا، سب سے اچھا بننے کی ریس۔ آپ کو اللہ نے سب سے اچھا بنایا۔ نہیں یقین آتا تو اپنے فنگر پرنٹ دیکھ لیں، آپ جیسا فنگر پرنٹ ایون اولاد آدم میں سے کسی اور کا نہیں ہے۔ چیلنج ہے، یو آر ڈفرنٹ، یو آر آلریڈی یونیک۔ مزید خوبصورتی کے دھوکے میں اپنے رب کو، اپنے مالک کو ناراض مت کریں۔ صورت اس نے بہترین بنائی، سیرت بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے جو بنانا ہے نا وہ سیرت ہے۔ ہم سیرت بنانے کے بجائے صورت کے ہی پیچھے ایسے پڑے کہ حلال حرام، جائز ناجائز کے ہر ضابطے توڑ دیے، ہر حد پھلانگ کر لی۔ شیطان کی چال کامیاب ہو گئی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں ایسے ایسے پھنساؤں گا، ایسے دل میں بات ڈالوں گا، ایسے حکم دوں گا کہ یہ انکار کر ہی نہیں سکیں گے، اللہ کی تخلیق کو، بناوٹ کو ہی بدل دیں گے۔ آج دیکھ لیں، کوئی اپنی رنگت سے پریشان ہے، کسی کو نئے نقش کا مسئلہ ہے، کسی کو ناک پتلی کرانی ہے، کسی کو اونچی کرانی ہے، کسی کو چھوٹی کرانی ہے، یعنی کسی حال میں راضی ہوتے ہی نہیں۔ کسی کو ہونٹ موٹے کرانے ہیں تو کسی کو چھوٹے کرانے ہیں، کوئی گال پھلانے تو کوئی آئی بروز چڑھانے کے چکر میں ہے، بوٹاکس، فلرز، لیزر، سرجری، دوائیاں کھا کھا کے، ٹیکے لگا کے، پھر گورے رنگ کا عفریت تو ہر دماغ پر سوار ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں، استانیوں، اسکول یا ٹیوشنز وغیرہ کی، اسی طرح باہر کی آنٹیاں وغیرہ یا رشتہ دار بھی ان کے رویے سے اس قدر پریشان ہے چٹی چمڑی کے لیے کہ میری بیٹی جسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا گندمی رنگت کا بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا، بہت اٹریکٹیو ہے الحمدللہ، مجھے کہتی ہے کہ نہیں مجھے وائٹ ہونا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں، اس نے مجھے وائٹ کیوں نہیں بنایا۔ میں نے کہا آپ نے کیوں کہا؟ میں بہت شاکڈ ہوئی کہ یہ بچی نے کہہ کیسے دیا۔ جب میں نے اعتماد میں لیا، پوچھا، تو کہتی ہے کہ کلاس میں وہ جو ٹیچر ہے نا وہ ان بچوں سے پیار کرتی ہیں جن کا کلر وائٹ ہے، وہ انہیں پریزنٹیشن کے لیے آگے کرتی ہیں، پرفارم کراتی ہیں، اور میرا نمبر ہی نہیں آتا۔ یہ صرف میری بچی کی بات نہیں، یہ ہم سب کے گھروں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس کو بدلنا ہے۔ ہم صورت یا رنگت کی خاطر اپنے بچوں کی سیرت کو ڈیمیج کر دیں گے، اتنے ظالم ہو جائیں گے، اور اس کا تو ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا، اس کے تو ہم پابند ہی نہیں ہیں۔ جس کے ہم پابند ہیں سیرت کے، اس کو تو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ صورت کو بھی مسخ کر ڈالا اور سیرت کو بھی مسخ کر ڈالا۔ صورت کیسے کہ دیکھیں کہ اسکن پرابلمز، انفیکشنز، اور پھر اور پمپلز اور ایکنی، اور وہ جو پورز کا کھلنا اور گڑھوں کا پڑنا، صحت، زندگی سب خطرے میں۔ کیوں؟ صرف گورا ہونا ہے۔ شیطان نے ایسا ورغلایا ہے کہ ہم نے یقین کر لیا گورے ہو جائیں گے تو خامد مٹھی میں ہو جائے گا، خامد اسیر ہو جائے گا۔ یہ سب فراڈ ہے۔ کتنی ہی گوری رنگت والیاں دھکے کھا رہی ہیں، اور کتنی ہی گندمی رنگت والیاں اپنے خامد کے دلوں پہ راج کر رہی ہیں۔ تو اس کا تعلق نہ لوگوں کو راضی کرنے سے ہے، نہ رب کو راضی کرنے سے ہے۔ اس بات پر یقین کر لیں، اور اپنی خوبصورتی کے حوالے سے شک میں مت پڑیں۔ ہاں، خوبصورتی کے حوالے سے ضرور شک میں رہا کریں۔ ہم اپوزٹ چل رہے ہیں۔ خوبصورتی کا یقین نہیں، خوبصورتی پر پورا یقین ہے کہ ہم جیسا تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پرفیکٹ ہوں، خرابی تو بس ارد گرد والوں میں ہے۔ چلیں، موضوع چھڑی گیا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔
ہمیں حلال حرام جائز ناجائز اپنے میک اپ میں بھی، اپنی کیئر روٹین میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، وگرنہ ہماری کبرڈز ہوں، بیڈ رومز ہوں، ڈریسنگ ٹیبلز ہیں، باتھ رومز ہیں، سب بھرے پڑے ہیں ان لمیٹڈ کاسمیٹکس آئٹمز ہیں، وہ اسکن پیلنگ کے حوالے سے ہو، بلیچنگ، فیشل، اسکرب، فیس واش، فیس فوم، فیس پیکس، تقریباً ہر گھر اور ہر پرس کی زینت ہے، اور اسے بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ معمولی نہیں ہے، بڑی سنگین بات ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے ذرا اندازہ لگائیں، کچھ عورتیں اپنے چہروں پر زعفران وغیرہ کا لیپ کرتی تھیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے دور کی۔ اس وقت آج کل جیسے دیسی اور آرگینک اپٹن نہیں ہوتے تھے، بلکہ نیچرل اوریجنل زعفران کو ایز اے اپٹن یوز کیا جاتا تھا، تو وہ زعفران کا پیسٹ بناتی، اس کو چہرے پہ اپلائی کر دیتی، پھر وہ اس کو ایسے رگڑ رگڑ کے اتارتی، جیسے ہمارے ہاں اپٹنس وغیرہ یا اسکربنگ وغیرہ کی جاتی ہے، تو اوپر والی چمڑی اتر جاتی، نیچے سے نئی چمڑی نکل آتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اس سے بھی منع کر دیا کہ یہ کیا، بس خوبصورتی کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، اور اللہ نے جو کچھ جیسا بنایا یا وقت کے ساتھ جو ٹین ہو رہا ہے اس میں کیا حرج ہے۔ ذرا اپنے آپ کو اس مثال کے ترازو میں تولیں۔ یقین کیجئے کہ میں پڑھتے ہوئے بڑی پریشان ہو گئی کہ ہم تو اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اب بھلا واپسی کیسے ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں اب بھی اگر ضمیر بیدار ہو جائے تو ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ام عائشہ کا یہ پیغام ہمارے ہی نام ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کریمہ بنت حمام سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہی تھیں، یا معشر النساء ایاکن وقشر الوجہ، اے عورتو چہرے کو چھیلنا نہیں، یعنی ایسے اپٹنز لگا کر رگڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اس کی حالت میں رہنے دو۔ یقین کیجئے جب میں نے یہ پڑھا پہلے تو میں بہت خوش ہوئی کہ الحمدللہ میں یہ سب چھوڑ چکی ہوں، میں اس سے باز آ چکی ہوں۔ اللہ معاف فرمائے کہ جو میں نے ایام غفلت میں جہالت میں کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ دین کے راستے میں اس نے مجھے ان تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا، مجھے نہ اس کی فکر ہے اور نہ اس کی ضرورت، لیکن میں بہت پریشان ہوئی اپنی بہنوں کے حوالے سے کہ جو یہ سب کر رہی ہیں، میں سوچنے لگی کہ میں انہیں کیسے کنونس کروں گی، کیونکہ سب سے پہلی بات خامدوں کو قابو کیسے کریں، خامند تو گوری رنگت چاہتے ہیں، یہ خامند کے بہانے ہمارے کب ختم ہوں گے، اور یہ خامند کو ہم خدا بنانا کب چھوڑیں گی؟ کیا خامند ہی سب کچھ ہے؟ یاد رکھیں جب تک آپ خامند کے پیچھے بھاگتی رہیں گی آپ سے دور ہوتا جائے گا۔ اس کے ذریعے سے جتنی خوشیاں، جتنی دولت، وسعت، سہولت آپ کی قسمت میں لکھی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی، وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ کی کوششوں سے، منتوں ترلوں سے یہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمارے زور لگانے سے کوئی واقعی فائدہ ہو جائے، تیر لگ جائے، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا اپوزٹ ثابت ہے۔ جب آپ شرعی حدود کی، اللہ کے احکام کی پاسداری میں ثابت قدم رہتی ہیں، وقتی طور پر بے شک آپ کو رزلٹ ملے نہ ملے، لیکن حتمی طور پر آپ کو رزلٹ ضرور ملیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت میں ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب سے یوں محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے احکامات کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا، ہر حال میں اس کا خیال کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، اور جب اللہ محبت فرماتا ہے تو آسمان و زمینوں میں ندائے عام ہوتی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، سب اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اہل سما اور اہل ارض میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف خامند بلکہ تمام لوگوں کے دلوں کو مٹھی میں کرنے کا حقیقی فارمولہ ہے۔ اپنے رب کو ناراض کر کے، حرام کاریوں میں مبتلا ہو کر، پیسہ، وقت، سب کچھ ضائع کر کے دنیا کے طے کردہ خوبصورتی کے معیار کو پا بھی لیں گی، پھر بھی خالی ہاتھ رہیں گی، کیونکہ لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے اور لوگوں کے معیارات بدلتے رہتے ہیں۔ ظاہری خوبصورتی کے بجائے باطن کی خوبصورتی کو، یعنی سیرت کو فرسٹ رکھیں۔ کچھ چیزیں میں آپ کو مینشن کرنا چاہتی ہوں، اسپیشلی باریک کپڑے، تنگ کپڑے۔ دنیا میں یہ فیشن کا معیار، آخرت میں جہنمیوں کا لباس ہے۔ اور پھر ہیئر بن، یہ حجاب کے ساتھ کمپلسری، گھر میں کمپلسری، باہر کمپلسری جو ہو چکا ہے، یہ شیطان کی بیٹھک
اور نماز کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ نماز اس کے علاوہ میں اس سے اوائڈ کریں۔ اگر کبھی کسی وجہ سے فولڈ بال کرنے بھی ہیں تو اس طرح رکھیں کہ وہ گدی کو نہ چھوڑیں، یعنی سر پہ اٹھے ہوئے نہ ہوں۔ اور پھر ہیئر ایکسٹینشنز، خواہ وہ فار ہیڈ کے اوپر ہو یا پیچھے، وگ وغیرہ، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، حرام ہے، حتیٰ کہ ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے۔ بخاری میں 5477 کے ریفرنس سے آپ طویل حدیث پڑھ لیجئے گا۔ اسی طرح آئی لیشز وغیرہ کا استعمال دلہن کے لیے بھی اور شادی میں شرکت کرنے والی خواتین کے لیے بھی لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میک اپ میں ایسا میک اپ کہ جو نمازوں میں اور وضو میں رکاوٹ ہو، اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ پھر نیل پالش ہو، آرٹیفیشل نیلز ہوں، یہ تمام چیزیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ میک اپ جو کلرفل ہے، جس کی خوشبو نہیں ہے، ہاں اگر خوشبو صرف خاوند کی حد تک ہو، باہر نہیں نکلنا، پھر جائز ہے، لیکن باہر نکلنا اور مردوں تک اس کی خوشبو جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، حتیٰ کہ اسے زنا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم کام کاج کے لیے نکلتے ہوئے، خواہ وہ جاب کے لیے جانا ہے یا شاپنگ کے لیے، خوشبو لگانا بھی لازمی سمجھتی ہیں، اس کے بغیر ہماری تیاری نہیں ہوتی۔ بہانہ پسینے کا، بدبو کا، اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی احساس نہیں۔ پھر ہیئر ریموونگ کے حوالے سے بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ جو انوانٹڈ ہیئر ہیں شرعی لحاظ سے، فطری لحاظ سے، انہیں تو کسی بھی چیز سے آپ ریموو کر سکتی ہیں، خواہ وہ کریم ہے، لوشن ہے، سپرے ہے، ریزر ہے، یا اگر لیزر ان پردہ ہے، یعنی وہ اپنا سطر وغیرہ کسی کے سامنے کھول نہیں رہی، تو جو انوانٹڈ ہیئر ہیں انہیں کسی بھی چیز کے ساتھ آپ ختم کر سکتی ہیں۔ سیفٹی ریزر کا بھی کوئی منع نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو فیس کے یا باڈی کے ہیئر ہیں، اگر تو وہ ایکسیسو ہیں، یعنی اتنے ہیں کہ اریٹیٹ کرتے ہیں یا وہ مردوں کی طرح یا غیر فطری لگتے ہیں، جیسے اپر لپس ہے، چن کے ہیئر ہیں، یا ہیئر فیشل کی گروتھ بعض میڈیسن کے ریئیکشن میں یا کریمز کے ریئیکشن میں یا ہارمونل ایشو کی وجہ سے، ڈسٹربنس کی وجہ سے ہیئر فیشل ایکسیسو ہو گئے ہیں، اوور گروتھ ہے، تو انہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی پھر زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہی اسی کام میں رہیں کہ وہی کھال اکھیڑنے والی بات ہو، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک آئی بروز کی بات ہے تو یاد رکھیے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، یہ بخاری میں 5931 کا ریفرنس ہے اور اس کے علاوہ بھی کتب احادیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جسم گودنے اور گدوانے والی، یعنی یہ ٹیٹوز وغیرہ یہ بنانے اور بنوانے والی پر، اب آپ دیکھیں کہ ہر کوئی بنوا رہا ہے، خاص طور پر یہ اپنی گردنوں پہ، بازوؤں پہ، چہروں پہ بھی، اور بعض نے تو اپنے چیسٹ اور کسی جسم کے حصے کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ ایسی عورتوں پر جو جسم گوندتی اور یا گندواتی ہیں، دونوں پر، اور ابرو کے بال یعنی آئی بروز کو باریک کرنے کے لیے انہیں اکھاڑنے والی عورت پر، دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے والی عورت پر، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی رونما کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کیسے؟ یہ جو کاسمیٹک سرجریز جن کی کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے، ایک تو برننگ وغیرہ کے یا تیزاب پھینکے جانے کے یا کوئی بھی اور بیماری ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے کاسمیٹک سرجری جائز ہے، لیکن جسٹ فار بیوٹی، جسٹ فار فیشن، جسٹ فار ٹرینڈ اور من چاہی صورت اپنانے کے لیے، خوبصورتی کے معیارات پانے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے، یہ لعنتی کام ہے۔ اسی طرح نیلز کا بڑھانا یا آرٹیفیشل لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے، خاص طور پر کہ جب یہ ہماری طہارت میں اور عبادت میں بھی رکاوٹ ہیں، اور یہ دھوکہ بھی ہے، یعنی کئی لحاظ سے حرام ہوئے۔ اب کوئی کہے کہ پھر میک اپ کیا کریں؟ آپ لپسٹک لگائیں، بالکل حدیث میں ہے کہ عورت کے لیے ایسا میک اپ ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو نہ ہو، تو اس میں کریم، فاؤنڈیشن ایسی جو واٹر پروف نہ ہو، یا واٹر پروف لگا رہے ہیں تو وہ آپ کی طہارت اور عبادت میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ وضو کے ٹائم آپ کو اتارنا پڑے گا اور اس کے ساتھ وضو نہیں ہوگا اور پھر نماز نہیں ہوگی، تو اس کا خیال کرتے ہوئے پھر لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کاجل، سرما، آئی لائنر
اور پھر اسی طرح آئی بروز پر پینسل وغیرہ کا استعمال کسی بھی کلر کی، براؤن، بلیک آپ لگا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ان میں سے بھی اگر کوئی بھی چیز آپ کی طہارت میں، وضو میں اور نماز میں رکاوٹ ہے تو پھر یہ حلال بھی حرام ہو جائے گا، یہ جائز بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اس کے لیے شادی یا رشتہ کسی بھی چیز کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر رشتہ کیسے ہوگا اور اچھے گھر میں کیسے جائے گی، شادی کے لیے بس شادی کے ٹائم پہ یہ کر لیتے ہیں پھر نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں یہی تو امتحان کے مواقع ہوتے ہیں، امتحان میں فیل ہو گئے، بعد میں آپ لاکھ صفحے بھرتے رہیں، لکھتے رہیں، وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہی وقت عین امتحان کا ہے، اور پھر آپ کا مقصد تو رب کی رضا ہے، وہاں سے کامیابی ہے، وگرنہ رشتہ ہو جائے اور نبھ نہ سکے، یا عزت کے بجائے ذلت ہو، بدنامی ہو، نکاح کے بجائے طلاق ہو جائے، اور پھر کئی اور ایسی چیزیں ہیں کہ رب کی ناراضگی کے ساتھ سکون اور خوشیاں کبھی مل نہیں سکتی۔ تو اسی لیے وقتی خوشیوں، لذتوں اور کامیابیوں کو حاصل کرنے میں اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ کوئی بھی حرام کام نہیں ہونا چاہیے، خواہ رشتے کے لیے یا رشتے کے بعد خامند کے لیے یا لوگوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پھر وہ خواہ خود کرنا ہو یا کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہو۔ رب کی نافرمانی میں کسی کا کہا نہیں ماننا، بس اللہ کے حکم کو، اس کی رضا کو مقدم رکھنا ہے۔ ذرا سوچیں زندگی کتنی حسین ہو جائے، کتنی آسان ہو جائے کہ جب وضو ہمارا فیس شائنر ہو، گلو ہو۔ شریعت نے ہماری ضروریات کا خیال رکھا، آپ اچھا صابن، اچھا فیس واش یوز کر سکتی ہیں، پھر اس کے بعد کوئی بھی موئسچرائزر لگائیں، آرگینک، دیسی، اور بس یہی سب کچھ ہے۔ نماز آپ کا فیس پیک ہو، اذکار آپ کا سن بلاک ہو، اللہ کی یاد اور اس کے کلام کی تلاوت سے باطل خیالات، شیطانی اثرات اور نظر بد وغیرہ سے